السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ الفاتحہ پہ، تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آج بھی بات کریں گے دو کلمات پر، الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور ان کا جو مادہ ہے وہ رحم ہے۔ دونوں کلمات کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اور جب کوئی دل اللہ کے ذکر میں گم ہو جاتا ہے، جب کوئی آنکھ محبوب حقیقی کی نشانیوں میں کھو جاتی ہے، تب الرحمن اور الرحیم کی خوشبو روح میں اترنے لگتی ہے۔ یہ صرف دو الفاظ نہیں ہیں، بلکہ رحمت کے وہ دو سمندر ہیں جن میں اللہ کی محبت کی موجیں اٹھتی ہیں، نرم جھونکوں کی طرح دل کو چھوتی ہیں، اور پھر لا زوال سکون میں ڈھل جاتی ہیں۔ الرحمن فعلان کے وزن پر ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو عام ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ پوری کائنات اس اسم سے منسلک ہے۔ الرحمن کا جو کلمہ ہے یہ فعلان کے وزن پہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت معجزن ہے اس کا رخ پوری کائنات کی طرف ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تمام عالمین اور تمام کائناتیں بلکہ ہر وجود جو موجود ہے، تو اس کی موجودگی اسی اسم کی وجہ سے قائم ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ جب یہ کائنات بن گئی تو عرش پر رحمان جلوہ فگن ہوا۔ اس نے اپنی رحمت میں اس پوری کائنات کو ڈھانپ لیا، اور وہ تسلسل جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے عرب اس وقت ناواقف تھے کہ جب قرآن مجید اللہ کے رسول پر اتر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ جلالہ، اس سے وہ واقف تھے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارا خالق کون ہے، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ هو اللہ، کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ میں آتا ہے نا کہ جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، تو آگے سے وہ کیا کہنے لگے؟ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ، کہ بھئی یہ نام تو پہلے ہم نے نہیں سنا، یہ کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ تو یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے اس وقت کے عرب ناواقف تھے۔ تو مختصراً یہ کہ الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے جس کی رحمت پوری کائنات کے لیے، پورے عالمین کے لیے، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر ذی روح کے لیے ہے۔ لیکن رحیم کا جو لفظ ہے اس میں جو اللہ کی رحمت چھپی ہے وہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو متقین ہیں، محسنین ہیں، صالحین ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک رحمت جو ہے ان کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے آگے چل کر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں پہ جو ہے عبادت کا جو اسلوب ہے وہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ نے اس کے سامنے کیا اقرار کرنا ہے، کیا بولنا ہے۔ تو وہ جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو آپ دیکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ قریب تر کس اسم کے ہے؟ رحیم کے۔ تو یہاں پہ وہ اس رحمت کا سفر شروع ہوتا ہے کہ جو اللہ کے صفاتی نام رحیم سے مرتبط ہے۔ تو اس میں انسان اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ اس میں لفظ ایاک، اس کو مقدم رکھا گیا، فعل سے فعل پر اس کو مقدم رکھا گیا۔
نعبدو اور نستعین دونوں کے اوپر، تو اس کے اندر ایک یقین، ایک سٹریس پیدا کی گئی کہ یقیناً ہر حالت میں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور پھر یہ آداب بندگی سکھائی گئے کہ کس کے سامنے جھکنا ہے، کس سے کوئی چیز طلب کرنی ہے، کس سے مانگنا ہے، دعا کس سے کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا بھی جو حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو بندگی کا ادب یہ ہوا کہ عبادت کی جائے تو اللہ کی جائے، اور مانگا جائے تو اللہ کے در پہ جا کے اللہ سے مانگا جائے۔ تو جب یہ ایک انسان کے اندر اس کی فطرت میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو یہ شعور مل جاتا ہے، تو پھر وہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لائق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مستحق ہوتا ہے کہ اس رحمت کی امید کرے کہ جو اللہ کے صفاتی نام رحیم سے منسلک ہے۔ الرحمن اور الرحیم پہ ایک چھوٹی سی میں نے تحریر لکھی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ الرحمن ایک لمحے میں سب کچھ ڈھانپ لینے والی رحمت، ایسی کرن جس کی روشنی صبح کی سنہری دھوپ کی طرح ہر سو بکھر جائے، جیسے کسی تپتے صحرا میں اچانک چھاؤں مل جائے، جیسے بے قرار لہروں پر یکدم سکون کا سایہ اتر آئے، اس کی وسعت لامحدود، اس کی شدت بے قرار۔ یہ وہ بارش ہے جو کائنات کی ہر شے پر برستی ہے، بے حساب، بے رکے، بلا تفریق۔ یہ بچے کی پہلی مسکراہٹ میں چمکتی ہے، اور سورج کی کڑی تمازتوں میں صحرا کی تپتی ریت پر چلتے مسافر پر پڑنے والی چھاؤں میں جھلکتی ہے، کسی زخم پر رکھی گئی نرم ہتھیلی میں محسوس ہوتی ہے۔ الرحیم وہ محبت جو خاص ہے، جو قریب ہے، جو سینے میں دھڑکن بن کر گونجتی ہے۔ یہ کسی محب کے محبوب کی طرف مائل ہونے کا انداز ہے، جیسے ماں بچے کی پیشانی چوم لے، جیسے کوئی اجنبی لمحے بھر میں اپنا ہو جائے۔ الرحیم کی رحمت کسی بھیڑ میں گم ہونے سے بچا لیتی ہے، تنہائی کے اندھیروں میں چراغ بن جاتی ہے، اور تھکن زدہ قدموں کو منزل کی نوید سنا دیتی ہے۔ الرحمن الرحیم دو الفاظ، مگر کائنات کی سب سے حسین مصوری۔ ایک وہ رنگ ہے جو کائنات کو رنگین رکھے، اور دوسرا وہ رنگ ہے جو روح میں پھونک دیا جائے۔ جب سورج ڈھلتا ہے اور آسمان سنہری ہو جاتا ہے، جب کوئی گلاب اپنی پنکھڑیوں پر شبنم سمیٹتا ہے، جب کوئی پرندہ آسمان میں اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، یہ سب الرحمن کی وسعت اور الرحیم کی نزدیکی کے گواہ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ دو صفتیں ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان ایک پل باندھ دیتی ہیں۔ جب بھی انسان ان میں ڈوبتا ہے، وہ خود کو ایک ایسی آغوش میں محسوس کرتا ہے جہاں خوف کا نام نہیں، جہاں محبت ہی محبت ہے، جہاں روشنی ہے، جہاں زندگی ہے، جہاں اللہ ہے۔ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین یہ نہیں پوچھتی کہ قطرے کس کے صحن میں گر رہے ہیں۔ جب سورج روشنی بکھیرتا ہے تو یہ فرق نہیں کرتا کہ اس کی کرنیں کسی نیک کے چہرے کو چھو رہی ہیں یا کسی گناہگار کے سائے کو دراز کر رہی ہیں۔ یہ وسعت، یہ بے انتہا سخاوت، یہ بلا تفریق نوازش، یہی الرحمن کی شان ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت کسی سرحد میں قید نہیں، وہ مومن کو بھی نوازتا ہے اور کافر کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی ہواؤں کو کسی کے دروازے پر روک کر یہ نہیں کہتا کہ پہلے میرے ہونے کا اقرار کرو، پھر میں تمہیں سانس دوں گا۔ نہیں، وہ ہر دل کو دھڑکن دیتا ہے، ہر آنکھ کو روشنی بخشتا ہے، ہر پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ یہی الرحمن کی شان کبریائی ہے۔ ایک ایسی رحمت جو کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، جو ہر صبح کا اجالا ہے، جو زمین کی زرخیزی ہے، جو فضا میں بکھری ہوئی خوشبو ہے۔ لیکن پھر الرحیم ہے ایک اور طرح کی محبت، ایک اور طرح کی نوازش، وہ خاص عنایت جو صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو در پر آ کر جھک جاتے ہیں، جو مانگنے والے بن جاتے ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اور
اس سے لو لگا لیتے ہیں۔ الرحیم کی رحمت کسی بے مقصد ہوا کی طرح نہیں بکھرتی، بلکہ کسی نخلستان کے اس سایہ دار درخت کی مانند ہے جو صحرا میں صرف ان کے لیے سایہ فراہم کرتا ہے جو اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ رحمت ہے جو دل کو اطمینان بخشتی ہے، جو آنسوؤں کو قرار دیتی ہے، جو بے سمت زندگی کو قبلہ عطا کرتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے، وہ تسلی ہے جو سجدے میں گرتے ہی دل میں سرایت کر جاتی ہے، وہ محبت ہے جو بندے کے ہر درد کو مٹانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ الرحمن کی رحمت عام ہے، الرحیم کی رحمت خاص ہے۔ الرحمن کی رحمت سب کے لیے ہے، الرحیم کی رحمت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ الرحمن کی رحمت دنیا میں ہے، الرحیم کی رحمت آخرت میں ہے۔ اللہ کے یہ دونوں نام، رحمت کے یہ دونوں رنگ، محبت کے یہ دو سمندر ایک ایسا راز ہیں جو دل پر کھل جائے تو زندگی کا ہر لمحہ سکون سے بھر جائے۔ بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ بارش میں بھیگ کر گزر جاتے ہیں اور کچھ اس کے ہر قطرے میں اللہ کی محبت محسوس کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم کی صورت گری یہ ایک تخلیقی تصور ہے۔ جب ہم الرحمن الرحیم کی صورت گری کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی ان دو عظیم صفات کو ایک شعوری یا فکری شکل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل تصور ہے جو اللہ کی رحمت کی وسعت، اس کی محبت اور اس کی شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم کا مفہوم روشنی اور ہدایت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی صورت گری کسی بصری آرٹ میں کریں تو اسے ایک ایسی روشنی کے حالے میں رکھ سکتے ہیں جو نرمی، سکون اور امن کا احساس دلائے۔ سورج کی پہلی کرن کسی تاریک رات میں جگمگاتا چاند یا کسی درخت کی شاخوں سے چھن کر آتی روشنی، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کی علامات ہیں۔ اللہ کی رحمت زمین پر ہر لمحہ نظر آتی ہے، بارش کی بوندیں، بہتے دریا، کسی پرندے کی چہچہاٹ اور ہوا کے نرم جھونکے، یہ اللہ ہی کی رحمت کی ریفلیکشنز ہیں۔ الرحمن الرحیم، اگر ہم ان الفاظ کو کسی خوبصورت قدرتی منظر میں نقش کریں تو یہ ایک حسین پیغام بن سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تصور کریں کہ الرحمن الرحیم ایک ایسا دروازہ ہے جو علم، نور اور محبت کی طرف کھلتا ہے۔ یہ دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس سے مانگتا ہے اور پھر دن میں 5 مرتبہ کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ دل کی نرمی اور روح کی پاکیزگی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ الرحمن الرحیم کی صورت گری محض الفاظ کی پیشکش نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی محبت، شفقت اور قربت کا احساس دلاتی ہے، چاہے یہ خطاطی میں ہو، قدرتی مناظر میں ہو یا کسی ڈیجیٹل آرٹ میں۔ اس کا مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوگا، اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا اور اسے اپنی زندگی میں اتارنا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں الرحمن الرحیم کی بہترین صورت گری کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کی محبت، شفقت اور مہربانی کے سب سے حسین پہلوؤں کو زبان دیتے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری روح کی گہرائیوں کو چھو لیتی ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے، وہ ہوا ہے جو ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتی ہے، اور وہ بارش ہے جو خشک زمین پر برس کر اسے نئی زندگی بخشتی ہے۔ الرحمن، وہ جو ہر ذی روح پر مہربان ہے۔ یہ نام اللہ کی وسیع، لامحدود اور بے قید محبت کی علامت ہے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا گناہ گار۔ اللہ کی رحمت ہر ایک پر چھا جاتی ہے، جیسے سورج کی روشنی کسی امتیاز کے بغیر ہر ذرے پہ پڑتی ہے۔ یہی وہ الرحمن ہے جو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، بغیر کسی شرط کے محبت کرتا ہے، اور جس کی مہربانی کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر کس طرح تڑپ جاتی ہے، اس کے آرام کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، لیکن اللہ کی محبت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔
یہی وہ الرحمن ہے جو ہمیں اس وقت بھی نوازتا ہے جب ہم اس کی طرف پلٹنے میں دیر کر دیتے ہیں، جو ہمارے ہر لمحے کا خیال رکھتا ہے۔ الرحیم وہ ہے جو ہمیشہ عطا کرتا ہے، جو ہمیشہ رحم کرتا ہے، جس کی رحمت میں تسلسل ہے، ہمیشگی ہے۔ اگر الرحمن کی رحمت سب کے لیے ہے تو الرحیم کی رحمت ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ نرمی اور شفقت ہے جو ایک گناہگار کی توبہ قبول کر کے اسے دوبارہ پاک کر دیتی ہے، جو ایک ٹوٹے دل کو جوڑ کر اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے، اور جو ایک بے بس انسان کو امید کی روشنی عطا کر دیتی ہے۔ الرحیم وہ ہے جو ہمیں گرنے کے بعد اٹھاتا ہے، جو ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور جو ہمیں دنیا کی ٹھوکروں کے بعد اپنی محبت کی آغوش میں لے کر سکون بخشتا ہے۔ الرحمن الرحیم، محبت کی وہ روشنی جو کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ اگر ہم الرحمن الرحیم کی صورت گری کریں تو یہ کسی حسین ترین روشنی کی مانند ہوگی جو ہر تاریکی کو مٹا دے۔ یہ ہلکی بارش کی طرح ہوگی جو بنجر زمین کو زرخیز کر دے۔ یہ ایک نرم چمک کی طرح ہوگی جو ٹھنڈی رات میں راستہ دکھائے۔ یہ ایک ایسے سمندر کی طرح ہوگی جس کی گہرائی میں سکون اور وسعت دونوں موجود ہوں۔ یہ دو الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، چاہے ہم کسی بھی حال میں ہوں۔ اللہ کی محبت اور شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ محبت ہمیں تھام لیتی ہے، ہمیں سنوارتی ہے اور ہمیں وہ سکون بخشتی ہے جس کی ہمیں ہمیشہ تلاش رہتی ہے۔ سوچیں، اگر اللہ کی محبت اتنی وسیع ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کی طرف پلٹیں، کیوں نہ اس کی رحمت کے طلبگار بنیں، اور کیوں نہ اپنی زندگی کو اس نور سے منور کر لیں جس کا آغاز صرف ان دو الفاظ سے ہوتا ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ کی وہ محبت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے رب کائنات نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کہ انسان، وہ کون سی شے ہے کہ جس نے تجھے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے کہ جس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا ہے؟ حالانکہ رب تو وہ ہے جس نے تجھے بنایا اور تجھے ایک خوبصورت شکل میں زمین پہ اتارا۔